یعنی کہ وہ جو اس شخص نے رسول خدا سے گفتگو کی، اس کے چند نکات یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ بیان کریں گے کہ عقل کی روح سے یہ بات بعید ہے کہ ایک 12 سال نوجوان جس نے کبھی مکتب اور مدرسے کی شکل نہ دیکھی ہو، وہ چند گھنٹوں کی ملاقات میں توریت اور انجیل جیسی کتابوں کی تعلیمات سیکھ لے اور 28 سال بعد انہیں شریعت آسمانی اسلام کا نام دے۔ یعنی کہ رسول خدا اتنا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو جو عطا کیا ہوا تھا، یعنی یہ تھا کہ ابھی بچپن کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں رسول خدا کے بچپن کے بارے میں، کہ رسول خدا اس وقت 12 سال کی عمر ہے ان کی، اور ان کو توریت حفظ ہے، ان کو انجیل، کیونکہ وہ رسول ہے۔ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے، حیران کن بات ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو اس وقت رسول کو رسول نہیں مانتے تھے، ہم ان کی بات کر رہے ہیں، ان کو یہ نکات نکال کر ہم دے رہے ہیں کہ رسول خدا اللہ تعالیٰ کے اس وقت بھی رسول تھے جب وہ خلق ہوئے تھے، ان کا نور تو پہلے ہی خلق ہو چکا تھا۔ تو ہم یہاں پہ یعنی ان کو جو ہے ثابت کرنے کے لیے نکات بیان کر رہے ہیں کہ عقل کی روح سے یہ بات بعید ہے کہ ایک 12 سال کا نوجوان جس نے مکتب مدرسے کی شکل نہ دیکھی ہو، وہ چند گھنٹوں میں کی ملاقات میں توریت اور انجیل جیسی کتابوں کی تعلیمات سیکھ لے اور 28 سال بعد انہیں شریعت آسمانی کے نام سے پیش کرے۔ دوسرا پوائنٹ، اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیرہ سے کچھ باتیں سیکھ لی ہوتی تو وہ یقیناً قریش کے درمیان پھیل گئی ہوتی، اور وہ لوگ جو کارواں کے ساتھ گئے تھے ضرور واپس آ کر انہیں بیان کرتے۔ اس کے علاوہ اس واقعے کے بعد رسول خدا اپنی قوم کے افراد سے یہ نہیں فرما سکتے تھے کہ میں امی ہوں، یعنی کہ امی، یعنی رسول خدا خود فرماتے ہیں کہ میں امی ہوں، یعنی کہ مجھے کسی نے پڑھایا لکھایا نہیں ہے، کیونکہ وہ اصل میں تو رسول ہیں، اور رسول کو ہر چیز کا علم ہوتا ہے، یہاں تک کہ مستقبل کا بھی علم ہوتا ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ تیسرا پوائنٹ ہے، اگر توریت اور انجیل کا قرآن مجید سے موازنہ کیا جائے تو یہ بات واضح ہے کہ قرآن کے مطالب اور مفاہیم ان دونوں کتابوں کے مطالب سے مختلف ہیں، یعنی ان کی جو ہے زبانیں، اس جو ہے وہ وہاں پہ جو لکھی ہوئی ہیں وہ زبان اور ہے، ہماری جو عربی زبان اور ہے، اور ان کتابوں کے جو ہے وہ مختلف مطالب ہیں، ہماری کتاب کے مختلف جو قرآن مجید ہے ان کے مختلف مطالب ہیں، تو اس سے جو ہے مختلف، یعنی کس طرح رسول خدا کو پھر وہ ساری کتابیں آتی تھی، تو یہاں پہ وہی ہم ثابت کر رہے ہیں کہ وہ رسول تھے، اس لیے انہیں ہر چیز کا علم تھا۔ وہ کتابیں تو کیا، میں تو کہتی ہوں وہ ہر چیز کا، یعنی اس کتابیں خلق بھی نہیں ہوئی ہوں گی جب رسول خدا کو اس کا علم تھا۔ چوتھا کہہ رہے ہیں کہ اگر عیسائی راہب کو اتنی زیادہ مذہبی علمی معلومات حاصل تھی تو وہ اپنے زمانے میں مشہور کیوں نہ ہوا، اور پیغمبر اکرم کے علاوہ کسی دوسرے کو اپنا علم کیوں نہ سکھایا؟ یعنی ان کا یہ کہنا ہے کہ اس شخص نے رسول خدا کو علم سکھایا ہے، جبکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ رسول خدا نے اس شخص کو علم سکھایا، کیونکہ رسول خدا کو ہر چیز کا علم تھا، اور ہم نہیں مانتے کہ کوئی ایک عام شخص عیسائی ہو یا جو بھی ہو ہماری طرف سے تو وہ رسول خدا کو سکھا نہیں سکتا، نعوذ باللہ، کوئی رسالت کو کوئی نہیں سکھا سکتا، وہ خدا کی طرف سے رسول بن کے آتے ہیں، اور وہ ان کا نور تو پہلے ہی خدا جو ہے وہ خلق کر چکا ہے۔ اگلا دیکھیں پوائنٹ، شام کا دوسرا سفر، یعنی جب شام میں ہی آپ دوسری بار سفر کر کے آئے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، نجابت اور شرافت، ایمانداری اور اخلاق و کردار کی بلندی کا ہر شخص قائل تھا۔ حضرت خویلد کی دختر حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا بہت نیک سیرت اور شریف خاتون تھی، انہیں اپنے والد سے بہت سا مال جو ہے وہ ورثے میں ملا تھا، اور بھی مکہ کے بہت سے مردوں اور عورتوں کی طرح اپنے مال کے ذریعے تجارت کرتی تھی۔ جس وقت انہوں نے امین قریش کے اوصاف سنے، یعنی رسول خدا کے اوصاف سنے، تو انہوں نے رسول خدا کے سامنے یہ تجویز رکھی کہ اگر آپ میرے سرمایے کے ذریعے تجارت کرنے کے لیے جائیں، ملک شام تشریف لے جائیں، تو میں جتنا حصہ دوسروں کو دیتی ہوں اس سے زیادہ حصہ آپ کو دوں گی۔ رسول خدا نے اپنے چچا حضرت ابو طالب سے مشورہ کرنے کے لیے حضرت خدیجہ کی تجویز کو قبول کر لیا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ لوگ کہتے ہیں حضرت نعوذ باللہ حضرت ابو طالب جو تھے وہ کافر تھے، یہاں تک کہ رسالت جن سے مشورہ لے رہی ہے وہ خود حضرت ابو طالب علیہ السلام ہے۔ یہ فضائل میں یعنی ہم بات جو ہے بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا کے مشاور ہیں حضرت ابو طالب، تو کس طرح ہم جو ہے وہ یعنی یہ کہہ دیتے ہیں لوگ کس طرح کے رسول نعوذ باللہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کافر تھے۔ اس بات سے ہی آپ خود دیکھ لیں کہ مشورہ لینے کے لیے رسول خدا اگر کسی کے پاس جاتے ہیں تو وہ حضرت ابو طالب علیہ السلام ہے، یعنی کہ ان کی تجویز کو قبول کر لیا، اور آپ ان کے میسرا نامی غلام کے ہمراہ 25 سال کی عمر میں مال تجارت لے کر ملک شام میں، یعنی پہلا سفر 12 سال کی عمر میں تھا، دوسرا سفر 25 سال کی عمر میں ہے، شام روانہ ہو گئے۔ کاروان تجارت میں رسول خدا کا بابرکت وجود قریش کے تاجروں کے لیے نہایت ہی سود مند اور نفع بخش ثابت ہوا، یعنی اتنا فائدہ ہوا ان کو رسول خدا کی وجہ سے، اور رسول خدا کے جسم کے اتنے
اتنے فضائل ہیں قرآن کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی، کہ میں خود اس پر ان کے جسم مبارک پر اتنے یعنی معجزات ہیں، اس پہ الگ ایک کتاب بنی ہوئی ہے۔ اگر میں صرف معجزات پر آپ کو پڑھاؤں تو یہ کورس صرف معجزات پہ ہی ختم ہو جائے، تو وہ ہمارا جو ٹاپک نہیں ہے، ہم نے تو پوری ہسٹری پڑھنی ہے نا، ورنہ آپ کو میں معجزات بتاتی کہ خود رسول خدا کے جسم مبارک میں بہت سے معجزات تھے، کہ جسم کی ہر جو اعضاء ہے اس میں بہت سے، ہر ایک اعضاء میں بہت سے معجزات پائے جاتے تھے۔ یعنی ہم رسول خدا کی فضائل یہاں پہ بیان کر رہے ہیں نا، تو اس لیے میں نے یہاں پہ آپ لوگ کو یہ بات بتا دی۔ تو کہہ رہے ہیں کہ کاروان تجارت میں رسول خدا کا ببرکت وجود قریش کے تاجروں کے لیے نہایت ہی سود مند اور نفع بخش ثابت ہوا، اور انہیں امید سے زیادہ منافع ملا، نیز رسول خدا کو سب سے زیادہ منافع حاصل ہوا۔ سفر کے خاتمے میں مصرا نے سفر کی پوری روداد حضرت خدیجہ کو بتائی، اور آپ کے فضائل و اخلاق و اوصاف مکارم نیز کرامات کو تفصیل سے بیان کیا۔ حضرت خدیجہ کے ساتھ شادی ہمارا اگلا موضوع، یعنی کہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ رشتے میں پیغمبر اکرم کی چچازاد بہن لگتی تھی، اور دونوں کا شجرہ نسب جناب قصہ بن کلاب سے جا ملتا تھا۔ حضرت خدیجہ علیہ السلام کی ولادت پر اور پرورش اس خاندان میں ہوئی تھی کہ جو دانہ نسب کے اعتبار سے ایثار پسند اور خانہ کعبہ کا حامی و پاسدار تھا، یعنی اتنا ان کا جو خاندان تھا وہ اتنا فضیلت والا تھا۔ اور خود حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ اپنی عفت و پاک دامنی میں ایسی مشہور تھیں کہ دور جاہلیت میں بھی انہیں طاہرہ اور سیدہ قریش کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا۔ ان کے لیے بہت سے رشتے آئے، اگرچہ شادی کے خواہشمند مہر ادا کرنے کے لیے کثیر رقم دینے کے لیے بھی تیار تھے، مگر وہ کسی سے شادی کرنے کے لیے آمادہ نہ ہوئیں۔ جب رسول خدا ملک شام کی تجارت سفر سے واپس مکہ تشریف لائے تو حضرت خدیجہ نے پیغمبر اکرم کی خدمت میں قاصد بھیجا اور آپ سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا۔ حضرت رسول خدا نے اس مسئلے کو حضرت ابو طالب علیہ السلام اور دیگر چچاؤں کے درمیان رکھا، اور جب سب نے اس رشتے سے اتفاق کیا تو حضرت خدیجہ کے قاصد کو مثبت جواب دیا۔ رشتے کی منظوری کے بعد حضرت ابو طالب علیہ السلام اور دوسرے چچا حضرت حمزہ نیز حضرت خدیجہ کے قرابت داروں کی موجودگی میں حضرت خدیجہ کے گھر پر نکاح کی شایان شان تقریب منعقد ہوئی، اور نکاح کا خطبہ دولہا اور دلہن کے چچاؤں حضرت ابو طالب اور حضرت عمر بن اسد نے پڑھا۔ جس وقت یہ شادی ہوئی اس وقت مشہور قول کی بنا پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا سن مبارک 25 سال اور حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کی عمر 40 سال تھی، یعنی حضرت خدیجہ رسول خدا سے بڑی تھی۔ ہمارے معاشرے میں یہ مسائل بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو ہمیں ان ہستیوں سے جو دیکھنا چاہیے کہ رسول خدا عمر میں چھوٹے ہیں، لیکن حضرت خدیجہ عمر میں بڑی ہیں، لیکن رتبے میں رسول خدا ہی بڑے ہیں، تو لیکن عمر اگر دیکھی جائے تو حضرت خدیجہ کی عمر جو ہے وہ بڑی ہے، لیکن رسول خدا نے اس پر کوئی بھی کوئی اس پر نہیں کیا کہ نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، ورنہ وہ تو ان کی بات ہمارے لیے حجت ہے نا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ آگے دیکھیں حضرت خدیجہ سے شادی کے محرکات۔